بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ روزانہ ایک کھجور اور ایک گلاس دودھ پینے سے جسم میں نئی طاقت آتی ہے۔ اگر نیند کم آتی ہو تو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ میں شہد ملا کر پی لیں۔ مردانہ کمزوری کے لیے بادام، اخروٹ اور شہد کا مکسچر نہایت مفید مانا جاتا ہے۔ صبح نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے معدہ صاف اور چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ اگر جسم میں تھکن رہتی ہو تو کیلا اور دودھ ساتھ استعمال کریں۔ کلونجی اور شہد کا استعمال جسمانی کمزوری دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھ سکتی ہے۔ مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے روزانہ کشمش اور دودھ کا استعمال فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ روزانہ چہل قدمی کرنے سے دل اور دماغ دونوں مضبوط رہتے ہیں۔ اگر چہرے پر داغ دھبے ہوں تو ایلوویرا جیل لگانے سے نکھار آتا ہے۔ 1 چمچ شہد میں چند قطرے لیموں ملا کر کھانے سے گلا نرم رہتا ہے۔ جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں ان کا دماغ زیادہ تازہ رہتا ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے کھجور اور بادام بہترین غذاؤں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ روزانہ سیب کھانے سے کمزوری کم ہونے لگتی ہے۔ کشمش بہترین غذا سمجھی جاتی ہے۔ روزانہ نہار منہ پانی پینے سے جسم صاف رہتا ہے۔ کھجور اور دودھ جسم میں فوری طاقت پیدا کرتے ہیں۔ مردانہ کمزوری میں شہد اور دار چینی مفید مانی جاتی ہے۔ زیادہ رات جاگنے سے جسمانی کمزوری بڑھ سکتی ہے۔ اگر جسم کمزور ہو تو کیلا اور دودھ استعمال کریں۔ مردانہ طاقت کے لیے اخروٹ اور شہد بہترین امتزاج مانا جاتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے جسم چست رہتا ہے۔ مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے پستہ مفید سمجھا جاتا ہے۔ اگر نیند پوری نہ ہو تو جسم کمزور پڑ سکتا ہے۔ دودھ اور شہد جسمانی توانائی بڑھاتے ہیں۔ مردانہ کمزوری میں کھجور بہت فائدہ دیتی ہے۔ زیادہ غصہ صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر جسم میں درد رہتا ہو تو آرام ضروری ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے بادام اور دودھ مفید مانے جاتے ہیں۔ ورزش جسم کو مضبوط بناتی ہے۔ شہد جسم کو فوری طاقت دیتا ہے۔ اگر چہرہ مرجھایا لگے تو پھل زیادہ کھائیں۔ مردانہ طاقت کے لیے اخروٹ روزانہ کھانا مفید سمجھا جاتا ہے۔ نہار منہ لہسن کھانے سے جسمانی طاقت بڑھتی ہے۔ اگر بال جھڑتے ہوں تو اچھی غذا لیں۔ مردانہ کمزوری میں دودھ اور کھجور فائدہ دیتا ہے۔ روزانہ واک دل اور دماغ دونوں کے لیے اچھی ہے۔ اگر معدہ خراب ہو تو سادہ غذائیں کھائیں۔ مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے
شہد اور کلونجی استعمال کی جاتی ہے۔ خوف اور ہراس کے مقابلے میں امید ایک بہتر ساتھی ثابت ہوتی ہے۔ انسان حقیقی خوشی حاصل نہیں کر سکتا۔ گھریلو خوشی کا راز عورت کی پاک دامنی پر اعتماد میں پوشیدہ ہے۔ معاشرتی خوشی کا راز لوگوں کی راست بازی اور دیانت داری پر یقین رکھنے میں ہے۔ دائمی خوشی کا راز اللہ تعالی کی عظمت اور برتری پر کامل ایمان میں پوشیدہ ہے۔ سعادت اور خوشی بختی یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے کے باوجود انسان ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس سے کوتاہی نہ ہو جائے، جبکہ بدبختی یہ ہے کہ گناہوں اور نافرمانی کے باوجود بھی انسان اجر کی امید رکھے۔ جب کم ظرف انسان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، جبکہ شریف انسان جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی دوسروں کو عزت کرتا ہے۔ لوگ اس وقت تک اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں جب تک ان کی خواہش کے خلاف کوئی بات نہ ہو، لیکن جب ایسا ہوتا ہے کہ ان کی حقیقت زہر ہو جاتی ہے۔ عقل مندوں سے بحث کرنا بے وقوفوں کی ساتھ بے مقصد وقت گزارنے سے بہتر ہے۔ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جھوٹی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور اپنی برائی بیان ہونے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ صوفیہ 5 چیزوں کی وجہ سے بلند مرتبے پاتے ہیں: اللہ کے در پر ثابت قدم رہنا، اس کے احکام کی مخالفت نہ کرنا، ہمیشہ خدمت میں مصروف رہنا، مصیبتوں پر صبر کرنا اور عزت و وقار کی حفاظت کرنا۔ اے میرے رب، تو نے اپنے فضل سے مجھے فنا کے بعد بقا عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، اور ہر نئی زندگی تیرے ہی کام سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے نیک اعمال جمع کیے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے اپنی حاجتیں پوری ہونے کی امید رکھتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مخلوق کے لیے نیک حکمران سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور ظالم حاکم سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں۔ جو آئینہ چہرے کی خامیاں نہ دکھائے وہ آئینہ نہیں بلکہ دھوکہ ہے۔ ہمیشہ ایسا آئینہ تلاش کرو جو حقیقت دکھائے۔ شکر گزاری کا مستحق وہ ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور سخی وہ ہے جو مانگنے سے پہلے ہی دے دے۔ زندگی کا دروازہ جب تک کھلا ہے اسے غنیمت جانو، کیونکہ ایک دن یہ بند ہو جائے گا۔ نیکی کرنے کی طاقت جب تک حاصل ہے اسے غنیمت سمجھو۔ اپنے نفس کے دھوکے سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ گمان تم پر غالب آ جائے اور یقین کمزور بڑھ جائے۔ نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، مگر صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ جو شخص ظلم کی تلوار چلاتا ہے آخرکار اس کی حکومت اور اقتدار چھن جاتا ہے۔ جو حکمران اپنے دور حکومت میں ظلم کرتا ہے وہ زمانے کے ظالموں میں شمار ہوتا ہے۔ شیر شکار کرنے کے بعد
صرف اپنی ضرورت کے مطابق کھاتا ہے، باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی محنت سے دوسروں کا پیٹ بھی بھرے۔ اے لوگو، دنیا کے واقعات میں غور و فکر کر، ان سے عبرت حاصل کرو تاکہ آخرت کی کامیابی نصیب۔ جو شخص انجام کو سامنے رکھتا ہے وہ بہت سی تکلیفوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو صبر کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے اس پر مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اصل سردار وہ ہے جو دھوکہ اور فریب نہ دے اور لالچ کا شکار نہ ہو۔ اگر انسان کی عقل درست ہو تو وہ اپنے راز محفوظ رکھتا ہے اور ہر ایک پر زہر نہیں ہونے دیتا۔ سخی انسان لوگوں کا محبوب ہوتا ہے، جبکہ بخیل شخص لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا پاتا۔ اگر آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو تو الٹا چلنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ چاول کا ایک دانہ ساتھ رکھ کر چلو، رزق میں برکت ہوگی۔ حسد محسود تک پہنچانے سے پہلے خود حاسد کو ہلاک کر دیتا ہے۔ آگ اور پانی دونوں کارآمد غلام ہیں، لیکن اپنے وقت پر یہ ظالم بادشاہ بن جاتے ہیں۔ قدرت نے جو کچھ ہمارے لیے مقرر کیا ہے یقیناً وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، چونکہ موت ہم سب کے لیے ایک فطری حقیقت ہے، اس لیے اس سے خوف زدہ ہونا فائدہ ہے۔ بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ پانی میں پسی ہوئی کلونجی ڈال کر غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کی شروعات اگر نمکین چیز سے کی جائے تو مختلف بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ جو روزانہ تازہ کشمش کے 21 دانے کھا لیتا ہے وہ مرض الموت کے سوا کوئی جسمانی مرض نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے۔ شہوانی قوت تازہ کھجور سے بڑھ کر کسی بھی چیز میں نہیں۔ خوشبو بینائی کی کمی دور کرتی ہے۔ دماغی قوت دید، مگر اس کا زیادہ استعمال دماغی خشکی پیدا کرتا ہے۔ نرم لباس پہنا کرو، یہ خون کو بڑھاتا ہے، اور کھر در لباس خون چوستا ہے۔ زیادہ خوشی شدت غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ والی چیزیں بھولنے کی بیماری پیدا کرتی ہیں۔ کھٹا سیب کھانا، جوؤں کو نکال کر مٹی میں ڈالنا، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، غسل خانے میں پیشاب کرنا، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، زیادہ عورتوں کے درمیان رہنا، بھرے پیٹ مباشرات کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد بھاری طبیعت اور کند ذہن ہوتی ہے۔ سخت گرمی کی اوقات میں گوشت کا بکثرت نمکین چیزیں زیادہ کھائیں، بینائی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ خشک کھانسی جو رات کے وقت سونے نہ دیتی ہو، صبح شام
ایک چمچ شہد میں 3 دانے کالی مرچ کے ملا کر کھائیں، انشاءاللہ کھانسی میں سکون ملے گا اور چند دنوں کے استعمال سے کھانسی دور ہو جائے گی۔ ایک چمچ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینا معدے کا آخری علاج ہے۔ داغ دھبے بھی ختم ہوتے ہیں اور ٹی بی کے مرض میں آرام ملتا ہے۔ دہی اور شہد کا ماسک لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچیاں روزانہ کھائیں اور خود فائدہ محسوس کریں۔ تیز بخار کے بعد ہونٹوں پر پھنسی ہو جائے تو زیرہ پانی میں پیس کر ملنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سانس پھولنے کی شکایات ہو تو گرمیوں میں کسی اچھے دواخانے کا شربت سندل استعمال کریں۔ خواب میں شادی کرنا مال و دولت کی نشانی ہے۔ اگر کوئی کنواری عورت دیکھے کہ خواب میں حاملہ ہے تو اس کا لڑکا پیدا ہو۔ خواب میں مرنے والوں کو دیکھنا، اگر کوئی کسی نیک آدمی کو خواب میں دیکھے کہ وہ خوش ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے حال سے خوش ہے۔ ہم بڑے تب ہوتے ہیں جب ہم زیادہ معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم اپنی مرضی مسلط کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں جلدی رائے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم اپنے دل کے ٹوٹنے کو قبول کرنے لگتے ہیں۔ ہماری ناک 50,000 مختلف قسم کی خوشبو کو پہچاننے یا شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 7 گھنٹے سے کم سونا آپ کی عمر میں کمی لا سکتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پسینے سے بو نہیں آتی۔ دراصل یہ انسانی جسم کی بو ہوتی ہے جو جلد پر موجود جراثیم کے پسینے سے ملنے کی وجہ سے آتی ہے۔ پیاز اور آلو اور پھول گوبھی معدے کو کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زیادہ میٹھا کھانا آپ کے جگر کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آنکھوں کی بیماری لاحق ہے تو نیلوفر کا پھول سونگھنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اپنے ٹیمپو میں تھوڑا سا نمک ڈالیں اور پھر کمال دیکھیں۔ شیمپو میں 2 سے 3 کھانے کے بیچ چمچ ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ جب بھی بال دھوئیں تو اس شیمپو کو استعمال کریں۔ نمک کے ذریعے سر میں موجود خشکی سکری کا مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے۔ نمک کو اپنے سر کی جلد پر چھڑک کر 10 منٹ تک اچھی طرح مساج کریں۔ اس عمل کو مہینے میں 2 بار کریں۔ نتائج سے آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ہر قسم کی خارش کا لاجواب علاج۔ 1 پاؤ تارا میر کے تیل، 1 چمچ گندھک کا آملہ، سارا ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور متاثرہ آملہ سارا ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور متاثرہ مقام پر ہلکے ہاتھ سے مساج کریں اور گھنٹے بعد دھو لیں۔ اگر آپ کو گلے میں خارش ہو رہی ہے تو
اپنے کان میں خارش کریں، ہر قسم کی کھانسی دور ہو جائے گی۔ روزانہ 3 میٹھے امرود کھا لیں۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ فنگر پرنٹ کی طرح ہر ایک انسان کی زبان کا بھی پرنٹ سب سے مختلف ہوتا ہے۔ کیکر کے پھول سے جلی ہوئی جگہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ حیض کے دوران عورت کپڑے نہ دھوئے، اس سے حیض کے درد کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ جو عورتیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں عورت نیلے کپڑے پہنے، نیلا رنگ ہمیشہ اچھائی کی علامت ہوتا ہے۔ ہاتھ سے دودھ گر جائے تو مشکلیں آتی ہیں۔ سورج مکھی کا پھول سونگھو، ذہنی سکون ملتا ہے۔ پیدل چلنے سے قابل کھجور کھا لینے سے کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ حمل بار بار گر جاتا، جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا لیں۔ 1 مہینے تک روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ کے ساتھ لیں۔ رومن خواتین چہرے پر پھٹکڑی کی مالش کیا کرتی تھیں۔ پھٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار ہونے والی لکیریں اور چھوٹی چھوٹی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔